السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں ذرا کھوڑو اور میرے ساتھ ہیں وسعت اللہ خان آن اسکائپ, اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے مبشر زیدی. بہت کم ایسا ہوتا ہے خاص طور پہ پاکستان میں کہ جو انسان اپنے عہدہ چھوڑے وہ آنے والے بندے کے لیے خیر تمناؤں کا اظہار کرے, لیکن آج ایسا ہی ہوا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر فیصل سلطان کو وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت مقرر کیا گیا ہے. ظاہر ہے ڈاکٹر ظفر مرزا پہلے اس عہدے پہ ہوتے تھے, لیکن پھر اپنے استعفیٰ دینے کے بعد یہ عہدہ خالی تھا. تو جیسے ہی یہ خبر آئی تو ظفر مرزا صاحب نے خود مبارکباد دی ڈاکٹر فیصل سلطان کو. ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں شوکت خانم میموریل ہاسپٹل اینڈ کینسر ریسرچ کے, اور انفیکشس ڈیزیزز کے ماہر ہیں. اور ظاہر ہے کہ کرونا وائرس کے زمانے میں آپ کو انفیکشس ڈیزیزز کے ماہر کی شدید ضرورت پڑتی ہے. اس کے بعد فیصل سلطان صاحب نے بھی جواب دیا ظفر مرزا کو, ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ظفر مرزا صاحب کے ساتھ کام کرنے پر ان کو فخر ہے. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ان کو اور کامیابیاں ملیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ظفر مرزا ان کو ابھی بھی ایڈوائس دیں اس ساری معاملات کو سنبھالنے میں. جہاں تک کرونا وائرس کی بات ہے تو اکثر ہم نے اس شو پر اس کی کوریج کی ہے, بلکہ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ 3 مہینوں تک کسی اور چیز کی بات ہی نہیں کی. اور کیونکہ جب کیسز بڑھ رہے تھے, جب اموات بڑھ رہے تھے, جب لگ رہا تھا کہ ہم صرف کوئی ایک سیاسی لڑائی ہی لڑی جا رہی ہے وفاق اور صوبوں کے دوران, تو ہم نے تنقید بھی بہت کی تھی. اب کیونکہ ہم نے تنقید بھی کی تھی اور جب چیزیں بری ہو رہی تھیں, تو اب جب چیزیں بظاہر بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ بنتا ہے کہ ہم تھوڑی سی تعریف بھی کر لیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی لمبے چوڑے لفافے آئے ہیں, ایسی ہماری قسمت نہیں ہے, لیکن جو فیکٹس ہیں دے اسپیک فار دیم سیلوز. فیکٹس کیا ہیں؟ اگر ہم آج کی ڈیٹیل دیکھیں تو تقریباً 2,80,370 کنفرمڈ کیسز ہیں کرونا وائرس کے پاکستان میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ تقریباً 2.5 لاکھ لوگ ریکور بھی ہو گئے ہیں, دوبارہ صحت یاب بھی ہو گئے ہیں. اگر ہم اموات دیکھیں تو ابھی بھی وہ 6,000 سے کم ہیں. اب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پوری رپورٹنگ شاید نہیں ہوئی, بالکل ایسا ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ اس کو 10-15% بھی بڑھا دیں تو جو ساری جو پروجیکشنز ہمیں 3 مہینے یا 4 مہینے یا ایون 2 مہینے پہلے بتا رہی تھیں اس سے بہت کم ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں بھی کنسپیریسی تھیوریز بہت بنتی ہیں. مجھے بھی تھوڑا سا شک تھا کہ یار کیا یہ تو وجہ نہیں ہے کہ حکومت نے جان بوجھ کر ٹیسٹنگ کر دیا. حکومت کی میں بات کر رہا ہوں تو میں چاروں صوبائی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں, اور میں وفاق کی بھی بات کر رہا ہوں کہ اگر ٹیسٹنگ ہی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے نمبرز نیچے جائیں گے. بالکل یہ ایک تھیوری ہے, لیکن آپ گورنمنٹ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بات کریں تو وہ کہیں گے کہ جی ٹیسٹنگ کم اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ لوگ ٹیسٹ کم کروا رہے ہیں, ہم زبردستی کسی کی ٹیسٹنگ نہیں کرائیں گے. یہ بھی بات بالکل صحیح ہے, لیکن اگر آپ یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں, اور آپ نہ مانیں بے شک آپ کا یہ حق ہے, تو یہ چیز ایکسپلین ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی ہسپتال کو دیکھ لیں, آپ سوات کو دیکھ لیں, آپ کراچی کو دیکھ لیں, آپ لاہور کو دیکھ لیں, آپ پشاور کو دیکھ لیں, کوئٹہ کو دیکھ لیں, جہاں پر بھی آپ دیکھیں تو وہ جو 2 مہینے پہلے کی جو پکچر تھی کہ جی لائنیں لگی ہوئی ہیں, ہمارے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہیں, ہم اوور ورکڈ ہو گئے ہیں, لوگوں کو ہسپتالوں میں جگہ نہیں مل رہی, کافی حد تک وہ پریشر کم ہو گیا ہے. اور یہ کسی گورنمنٹ کے اسپوکسمین کو میں نہیں کوٹ کر رہا, یہ باقاعدہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, یہ باقاعدہ ایمرجنسی وارڈز ICU اور CCU میں جو ڈاکٹرز ہیں اور جو میڈیکل سٹاف ہیں وہ کہہ رہے ہیں, اور ان سب کو ہم سب کی طرف سے ایک بہت بڑا سلام. اچھا, اب جہاں تک ہم ٹیسٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو ایک چیز پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ہے پازیٹیوٹی ریشو. پازیٹیوٹی ریشو کیا ہوتا ہے؟ میں آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے 100 لوگوں کے ٹیسٹ کیے ہیں اور اس میں سے 10 ٹیسٹ کرونا پازیٹیو آئے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہماری پازیٹیوٹی ریٹ 10% ہے. آج پاکستان کی پازیٹیوٹی ریٹ صرف 3% ہے, جو شاید کرونا وائرس کے ابتدائی دنوں میں جب پہلے یہ شروع ہوئی تھی تافتان بارڈر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اس سے کمپیریزن میں ہے. 2 مہینے پہلے اگر ہم جا کے دیکھیں تو ایسے لگ رہا تھا, اور میں تو 100%
حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرا تو خیال تھا کہ یہ ہم نہیں قابو کر سکیں گے. اگین پہلے بھی یہ بات کی ہے, ٹیکسٹ بک کنڈیشنز, بڑی آبادی, ہیلتھ کیئر جو نہ ہونے کے برابر ہو, اور ایسے لگ رہا تھا کہ سیاستدان تو صرف ایک دوسرے سے لڑ ہی رہے ہیں, کوئی کام نہیں ہو رہا. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ ایسے اقدامات لیے گئے ہیں جس سے ایک واضح فرق پڑا ہے. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھنگڑے ڈالنے لگ جائیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ماسک کو اٹھا کے پھینک دیں اور لوگوں کو جھپیاں ڈالنے لگ جائیں. نہیں, ابھی بھی دیر از نیڈ فار کوشن. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, یہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی اٹ از ناٹ دا ٹائم ٹو ڈکلیئر وکٹری, ابھی ہمیں جشن منانے کا وقت نہیں ہے, لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سے ہمارے اسٹیپس فروٹفل رہے ہیں, مؤثر رہے ہیں, اور ہمیں آگے کے لیے پلان کرنا چاہیے. ابھی جی میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں جی کہ یہ بات تو درست ہے کہ فگرز وغیرہ کم ہوئے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ابھی جو بقرہ عید گزری ہے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. ہمیں کم از کم 15 دن اور انتظار کرنا چاہیے کہ اسپائک کی کیا صورت بنتی ہے. اس کے بعد پھر محرم کا کراؤڈ آ رہا ہے, تو اس کے بعد جا مجھے لگتا ہے کہ سچویشن کلیئر ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے آپ جو ہیں چھٹیوں پہ گئے تھے ناردرن ایریاز کی طرف, عام تاثر یہ ہے کہ لوگوں نے کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دی ماسک کے, سینیٹائزر یا کراؤڈ سے دور رہنے کے بارے میں. تو یہ جو فگرز کم ہوئے ہیں, کیا یہ اس کے باوجود ہوئے ہیں کہ لوگوں نے بہت زیادہ توجہ نہیں دی یا لوگوں نے بہت زیادہ احتیاط کی ہے تب یہ نتائج سامنے آئے ہیں؟ جولائی میں جون میں جو صحیح دن آیا تھا, ایک دن میں 7,000 نیو کیسز آئے تھے. پچھلے جمعے صرف 27 نئے کیسز آئے ہیں. اب ظاہر ہے اس پہ اور بھی بہت بات کی جا سکتی ہے, کیونکہ اگر آپ صرف خطے میں دیکھیں تو آپ بھارت کی پوزیشن دیکھیں, آپ ایران کی پوزیشن دیکھیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً آب و ہوا ایک ہی ہے. تو یہاں پر کیا ہوا ہے, ایک میرا خیال ہے کہ اگر ہم بھارت کے ساتھ اگر کمپیریزن کریں تو ایک فیکٹر یہ بنتا ہے کہ پاکستان میں صرف ایک میگا سٹی ہے اور وہ ہے کراچی, اور بالکل میرے خیال کراچی ورسٹ ہٹ رہی ہے کرونا وائرس سے. بھارت میں ہائی ڈینسٹی پاپولیشن بہت زیادہ ہے, اور پھر مائیگرنٹ ورکرز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. بہرحال ہم اس پہ ظاہرہ کے آنے والے دنوں پر بھی ہم تبصرہ کرتے رہیں گے. یہاں پر ایک لیتے ہیں بریک. ویلکم بیک. اور تھوڑی بات کر لیتے ہیں ہم اسلام آباد کے مرغزار چڑیا گھر کی, جس کے بارے میں گزشتہ ہفتے یہ رپورٹس آئی تھی کہ وہاں سے جانوروں کی منتقلی کے دوران ایک شیر, ایک شیرنی, ایک ہرنی اور 2 شتر مرغ جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے تھے, جس پر ہائی کورٹ نے نوٹس بھی لیا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی. تو اس میں جو وکیل تھے جنہوں نے جواب دینا تھا وائلڈ لائف اور وزارت کی طرف سے, انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے شیر اور شیرنی کو لاہور منتقل کرنے کے لیے پروفیشنلز کی جو ہے ہیلپ لی گئی تھی, لیکن اس کے باوجود وہ مر گئے, جس پر خاصے برہم ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ. انہوں نے کہا کہ اس پورے واقعے سے نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی جو ہے بدنامی ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ وزارت موسمیاتی تبدیلی جو ہے جس کے ساتھ منسلک ہیں وزیر مملکت زرتاج گل, اور اب جو وزیر اعظم نے اپنے معاون خصوصی ملک امین اسلم کو منتخب کیا ہے, ان دونوں کو عدالت نے کہا کہ ان کو ہم توہین عدالت کے نوٹسز بھیجیں گے. ایم سی آئی اور وائلڈ لائف بورڈ عدالت کے مطابق صرف سیاست کر رہے ہیں, تینوں محکمے اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں. عدالت نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی اس بات کا تعین کر دیا تھا کہ اگر ان جانوروں کی منتقلی میں ان کو کوئی نقصان پہنچا تو ذمہ دار یہی محکمے ہوں گے. اب عدالت نے کہا ہے کہ جو ذمہ دار ہیں, انہوں نے پوچھا کہ جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر کاٹی گئی, تو اس کا جواب ظاہر ہے نہیں تھا, ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے. عدالت نے کہا ہے کہ اس معاملے کی انکوائری کون کر رہا ہے, جس پر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ وزارت موسمیاتی تبدیلی کے نمائندے انکوائری کر رہے ہیں, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا وہ اپنے خلاف انکوائری کریں گے. آپ نے اس عدالت کے فیصلے کا مذاق بنا دیا ہے, وفاقی حکومت خود کو ایکسپوز کر رہی ہے. چیف جسٹس نے وفاقی حکومت سے ذمہ داران کے نام طلب کر لیے ہیں اور کہا ہے
کہ وہ اس کو ملتوی کر رہے ہیں سماعت کو اور سب اس کا جواب دیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے میری جب بات ہوئی وزارت موسمیاتی تبدیلی میں تو انہوں نے مجھے ایک پریس ریلیز بھیجی کہ ہفتے کو ان کا اجلاس ہوا تھا جس میں انہوں نے تعین کیا ہے کہ اس معاملے پہ ہائی پاورڈ کمیٹی بنے گی اور جو اس معاملے کا تعین کرے گی۔ خود ملک امین اسلم صاحب نے ہمارے شو میں بھی کہا اور اس اجلاس کے بعد جو بیان جاری ہوا ہے اس میں بھی کہا ہے کہ بہت ہی بے ایمانہ سلوک ہوا ہے جانوروں کے ساتھ، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وائلڈ لائف بورڈ نے کہا ہے کہ وہ پروفیشنلز کی جو ہے انہوں نے خدمات لی تھیں تو وہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جس طرح سے آگ لگا کے شیر اور شیرنی کو انہوں نے اس کے بعد ان کو نکالا اور وہ سفوکیٹ ہونے سے مر گئے، تو اس کا تعین ضرور کیا جائے گا۔ تاہم انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ انہیں کچھ وقت دیا جائے تاکہ وہ از سر نو ایسے اقدامات کریں کہ ان جانوروں کو جو ہے بحفاظت منتقل کیا جائے سیف پلیسز کے اوپر۔ اب اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، کمیٹی بھی بن گئی اور جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا بات ہوئی کہ جن کی کوتاہی ہے وہی انکوائری کریں گے، مگر ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ وہی انکوائری کرتے ہیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں، تو اس میں سے نکلے گا مجھے نہیں لگتا کچھ۔ ہاں اسلام آباد ہائی کورٹ شاید کوئی رولنگ دے دے یا توہین عدالت کی کارروائی بھی کر دے، مگر فی الحال یہی ہے۔ جی دیکھیں اب اگین جی وہ میرے پاس اضافی انفارمیشن ہے جو میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ اب یہ جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ کل بھی سماعت کریں گے اور انہوں نے چیئرمین وائلڈ لائف مینجمنٹ اور وزارتی موسمیاتی تبدیلی کے سیکرٹری کو طلب کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وزیر مملکت جو موسمیاتی تبدیلیاں جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں ان کے خلاف کیوں نہ ایف آئی آر کاٹی جائے، اس لیے کہ بنیادی طور پہ وزارت ماحولیات، ملک امین اسلم کا دفتر اور سی ڈی اے اور پلس جو اسلام آباد بلدیاں ہیں بقول چیف جسٹس یہ ایک اس معاملے کو غیر سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور کوئی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، لہٰذا سب کے اوپر سے نیچے وزیر سے لے کے اور متعلقہ افسروں تک ایف آئی آر کٹ سکتی ہے۔ جہاں تک انکوائری کمیٹی کا تعلق ہے تو ملک امین اسلم آلریڈی انکوائری کمیٹی بنا چکے ہیں، لیکن عدالت جو ہے اس نے کہا ہے کہ کیا وہی انکوائری کریں گے جیسا کہ آپ کہہ چکے ہیں جو خود ہمارے نزدیک اس پورے واقعے کے ذمہ دار ہیں۔ اچھا یہ جو پورا شاخسانہ تازہ ہے یہ ایک صحافی ہیں شکیل احمد جی، انہوں نے ایک ایف آئی آر کٹوائی تھی کوسار تھانے میں 2-3 دن پہلے، جو ایک وائرل ویڈیو کی بنیاد پہ تھی جس میں کہ پنجرے کو آگ لگائی جا رہی ہے، اس کو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اور ڈنڈوں سے کچوکے دیے جا رہے ہیں جانوروں کو۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ توہین عدالت کا کیس اس لیے سیدھا بنتا ہے ان سب پہ کہ مئی میں اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ایس او پی بنا کے انہیں دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 2 مہینے کے اندر تمام جو جانور ہیں مرغزار میں ان سب کو محفوظ پناہ گاہوں میں پہنچایا جائے، تا وقتے کے چڑیا گھر کے معاملات سے متعلق کوئی نام پر بین الاقوامی تنظیم یا ادارہ تصدیق نہ کرے کہ یہ چڑیا گھر اس قابل ہے کہ جانوروں کا نفسیاتی اور جسمانی خیال رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، ابھی تک گفتگو جاری ہے۔ اب سنجیدگی سے اسلام آباد ہائی کورٹ دوبارہ سے نوٹس لے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، سوری میرے سے غلطی ہو گئی تھی پچھلی سیگمنٹ میں جب میں نے کہا تھا نا کہ جون میں ہم پیک نیو کیسز کی ریچ کی تھی 7,000 کی، لیکن پچھلے جمعے میں نے کہا تھا کہ 27 کیسز تھے، وہ 27 اموات تھے، نئی کیسز نہیں تھے، نئی کیسز کی تعداد تھی 903، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہاں 7,000 کہاں 903۔ ایک وقفہ لے لیں۔ ویلکم بیک، اور کچھ ذکر کرتے ہیں چمن کا۔ گزشتہ ہفتے بلکہ گزشتہ جمعرات کو یہ واقعہ ہوا تھا جب چمن بارڈر کراسنگ جو پاکستان اور افغان بارڈر کی ہے وہ مسلسل بند ہے، وہاں متاثرین جو ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں
اور دھرنا دے رہے تھے۔ اس دوران مظاہرین کی طرف سے جو ہے مظاہرین اور وہاں جو فورسز ہیں FCM ان کے درمیان جھڑپ ہوئی، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 7 جو مظاہرین ہیں وہ جاں بحق ہوئے اور 20 سے زائد زخمی ہیں۔ اس ساری صورتحال کا نوٹس بھی لیا گیا۔ جو چیف منسٹر بلوچستان ہیں جام کمال نے، انہوں نے کہا کہ اس کی مکمل انکوائری کی جائے گی اور جو بھی اس میں ملوث ہوا اس کو سزا دی جائے گی۔ ساتھ ہی ظاہر ہے انہوں نے کچھ تصویریں بھی ٹویٹ کی جس میں حکومتی املاک کو نقصان پہنچا تھا، اس کی بھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کس نے کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بیورو چیف کوئٹہ کے۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم جو صوبائی وزیر داخلہ ضیاء لانگو یا کسی اور سے بات کریں، مگر وہ شاید عید کی وجہ سے اویلیبل نہیں ہیں۔ تو علیشہ، آپ بتائیے، بارڈر کھلنے جا رہا ہے سنائے عید کے فوراً بعد۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ آپ سے تھوڑی دیر پہلے جو ذرائع ہیں گورنمنٹ بلوچستان کے یا بارڈر کے قریب جو ذرائع ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ کل 8 بجے سے شام 5 بجے تک پیدل جو آمد و رفت والے لوگ ہیں، خاص کر افغان باشندے چونکہ بڑی تعداد میں اس وقت کوئٹہ، چمن اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں موجود ہے اور کافی عرصے سے وہ منتظر ہے کہ بارڈر کھل جائے اور وہ پھر اپنے افغانستان کی طرف روانہ ہو جائے۔ تو اب سے تھوڑی دیر پہلے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ کل صبح 8 بجے کھول دیا جائے گا، شام 5 بجے تک۔ رسمی طور پر حکومت نے کوئی نوٹیفیکیشن اس سلسلے میں جاری نہیں کیا ہے، پر ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کل سرحد کو کھول دیا جائے گا باب دوستی چمن کے مقام پر۔ جہاں تک جس ناخوشگوار واقعے کی آپ نے بات کی، جو کورونا وائرس کا ایک آؤٹ بریک ہوا پاکستان میں اور خاص کر پہلی مرتبہ تو ایران میں ہوا، پاک ایران سرحد دفتان کے مقام پر اس کو بند کیا گیا تھا۔ اس کے فوراً بعد 2 مارچ کو اس سال پاکستان نے افغانستان کے ساتھ چمن کے مقام پر جو سرحد ہے اس کو بند کیا تھا کورونا وائرس کے روک تھام کے لیے۔ کوارنٹائن سینٹر بھی بنایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، کبھی سرحد بند اور کبھی سرحد کو کھول دیتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن حکام کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ جو کورونا کے کیسز ہے وہ کندہار میں افغانستان کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر یہ وائرس موجود ہے، اس وائرس کی روک تھام کے لیے سرحد کو بند کیا گیا تھا۔ حکام نے بارہا اس پر بات کی تھی، لیکن اس سرحد کی بندش کے خلاف چمن میں خاص کر جو ٹریڈرز کمیونٹی ہے وہاں پر لغری اتحاد، جو مائکرو لیول کے سمگلرز ہوتے ہیں، محنت کش ہوتے ہیں، وہ وہاں سے ٹائر ہوتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں افغانستان سے یہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، پاکستان سے یہ افغانستان میں داخل ہوتے ہیں۔ محکمہ داخلہ و قبائلی امور کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے جو محنت کش ہے رجسٹرڈ، ان کی تعداد کوئی 11,000 کے قریب ہے۔ اسی طرح افغانستان جو افغان نیشنلز ہے ان کی تعداد بھی کوئی 4,000 کے قریب ہے، یعنی 15,000 رجسٹرڈ ہے۔ ان کا جاب ویسے اس سرحد کی بندش کے باعث متاثر ہوا۔ تو گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ کافی عرصے سے چونکہ 4-5 مہینے تک دھرنے کا سلسلہ جاری رہا، عید سے 2 یا 3 روز قبل یہ ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا۔ تو علیشہ، کل جو کھولا جائے گا بارڈر، یہ کیا صرف ایک روز کے لیے ہے یا یہ کچھ دنوں کے لیے کھولا جائے گا؟ فی الحال ذرائع نے یہی بتایا ہے کہ یہ صرف کل کے لیے ہی ہوگا، اس کے بعد ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا ہے۔ عید سے 1 روز قبل وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء اللہ لانگو اور عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے صوبائی وزیر زراعت زمرد خان اچکزئی نے چمن میں سیاسی جماعتوں اور محنت کش اتحاد جو ہے ان سے کامیاب مذاکرات کیے تھے، جس کے بعد انہوں نے دھرنا جو ہے 4-5 مہینے تک دھرنے کا سلسلہ جاری رہا، انہوں نے ختم کیا تھا۔ وزراء اور جو سرکاری بیان ہمارے سامنے آیا اس میں یہ کہا گیا کہ سرحد کو عید کے بعد کھول دیا جائے گا۔ جتنے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اس ناخوشگوار واقعے میں ان کی جو فیملیز ہے ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا اور ساتھ ہی جتنے زخمی ہے ان کو طبی امداد جو ہے وہ بھی فراہم کی جائے گی۔ حکومتی طور پر یہ کہا گیا کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے
اور دھرنا ختم ہوا، عید کے بعد سرحد کو کھول دیا جائے گا. جو محنت کش اتحاد ہے، بزنس کمیونٹی ہے یا پولیٹیکل پارٹیز ہے، ان کی طرف سے بھی اسی طرح ہے کہ جی مطالبات تسلیم کیے گئے، عید کے بعد سرحد کو کھول دیا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی شاہ. اچھا مبشر و وسعت، اب اس میں میری نظر دو چیزیں سمجھنی ضروری ہیں. ایک تو جتنا میں کچھ جانتا ہوں، چمن کی اپنی جو لوکل اکانومی ہے اور زیادہ تر یہ انفارمل اکانومی ہی ہے، اس کا جو پورا دار و مدار ہے وہ یہ کراس بارڈر پر ہی ہے. اچھا اب باقی ملک میں جو لوگ اس کو کسی چیز کو سمگلنگ کہیں گے وہ ان کے لیے شاید تجارت ہے. ہاں قبائلیں دونوں ایک ہی ہیں دونوں سائڈ پر، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ بندش بہت مشکل ایک وقت رہا ہے. بالکل جس طرح باقی جو چیزیں پاکستان میں بند ہوئی ہیں ان سیکٹرز پر بھی ایک بہت بڑا فرق پڑا ہے، اور آپ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں وہ مشکل ہوتا جاتا ہے، خاص طور پر ان طبقوں کے لیے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ یہ بندش جو ہے یہ کسی کو سزا دینے کے لیے تو نہیں ہے، شاید یہ ہے کیونکہ اگین کرونا وائرس کی وجہ سے ایک ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹنسز بنے ہیں. مانا کہ صرف یہ وجہ نہیں ہوتی، جب بھی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات تھوڑے سے خراب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہر بارڈر کراسنگز پر ہی پڑتا ہے. تو ظاہر ہے کہ غصہ بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ غصے کو ایکسپلائٹ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم صرف امید کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں حل ہو جائے گا. Until the next time. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. شو کا آغاز کرونا وائرس سے کیا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہیں شو کی کلوزنگ بھی کرونا وائرس پہ کرتے ہیں، ویسے بھی کون دیکھ رہا ہوتا ہے ہمیں. ایک چیز واضح ہے، تقریباً دنیا بھر میں بہت سٹڈیز غلط ثابت ہوئیں، بہت پروجیکشنز غلط ثابت ہوئیں. ایک چیز درست ثابت ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماسکس پہننے سے کرونا وائرس کا پھیلاؤ کافی حد تک قابو میں آ سکتا ہے. چین، جاپان، تھائی لینڈ میں تو ماسک پہننے کا رواج ہے، کچھ حد تک ہمارے یہاں بھی شروع ہو گیا ہے. ایک اجرک ماسک کے اوپر ایک بڑی کنٹروورسی بنی تھی، اللہ جانتا ہے کیوں. لیکن کچھ ہمارے امریکن بھائی ہیں اور تھوڑا سا ان سے کم ہمارے جو یو کے والے برٹش بھائی ہیں اور بہن ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یار ماسک پہننا ان کی توہین ہے. بلکہ ماسک پہننا توہین بھی نہیں ہے، ماسک پہننا غلامی ہے. کہ اگر ہم نے ماسک پہن دی اس کا مطلب ہے کہ ہم آزاد قوم نہیں ہیں. اب پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں یا کیا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کمیونٹی کے لیے بھی لوگوں نے ایک نیا قسم کا ماسک بنایا ہے جو بالکل یوزلیس ماسک ہیں، مطلب جالی کے. اگر وہ جالی والے ماسک ہم ایک دفعہ دکھا دیں کہ یہ آپ ماسک پہن سکتے ہیں اگر آپ نے دکانوں میں جانا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کسی کو بھی. تو پھر پہننے کا کیا فائدہ وہ بھی مجھے نہیں پتا. لیکن امریکنوں کے لیے آپ کو ایسے کام کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ بہت اس طرح کی ویڈیوز ہیں پورے سوشل میڈیا پر آپ کو ملیں گی کہ کوئی خاتون دکان گئی، دکان والوں نے کہا کہ سر آپ ماسک پہن کے آئیں گی تو نہیں آئیں گی تو ہم اندر نہیں آنے دیں گے. جیسے یہ خاتون ہیں، یہ ہیں ایک یو ایس کے بار کے سامنے، ان لوگوں نے دروازہ بند کر دیا کہ جی بیبی آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کسی زومبی مووی میں زومبیز ایک دم حملہ نہیں کرتے تھے، جگہ اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو ہم نے کھانا ہے، بالکل ویسی طرح. نہ صرف یہ مطلب کہونی مار رہی ہے، یہ باقاعدہ گلاس کو چاٹ رہی ہے. تو بیوی کرونا وائرس آپ جیسے لوگوں کو آخرکار کیا کہے گا؟ کرونا وائرس تو آپ کو دیکھ کے خود ہی وہاں سے بھاگ جائے گا. بہرحال سب لوگ ایسے نہیں ہوتے. ماسک پہننے کا رواج دنیا میں پھیل رہا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں جو تھوڑے سی ٹیکنیکلی انکلائنڈ ہیں وہ کہتے ہیں یار بڑی اچھی چیز ہے، لیکن جب میں نے ماسک پہنا ہوتا ہے تو کسی کو یہ نہیں پتا کہ میں مسکرا رہا ہوں، میں ہنس رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں. تو ایک کیلیفورنیا میں ایک ہے ہماری ٹیکنیکل بھائی، انہوں نے کہا کہ یار کیوں نہ ایک LED ماسک بنایا جائے. تو LED ماسک میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اسے پہنتے ہیں تو اگر آپ مسکرا رہے ہیں تو وہاں پر ایک کمپیوٹر ٹائپ ڈسپلے آ جاتی ہے. یہ دیکھیں، یہ بول رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ بالکل بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں ظاہر ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن آپ اس کے ساتھ ہوتے تو آپ کو پتہ لگ جاتا. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا ٹیکنیکل کام ہے اور یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے، لیکن ہے کافی کول. اگر پاکستان میں یہ اویلیبل ہوتی تو ضرور میں نے اس طرح کے 2-3 تو ابھی تک خرید لیے ہوتے، دوستوں میں بھی بانٹ لیے ہوتے.
کافی انٹرسٹنگ چیز ہے. اب کچھ چیزیں ہیں جو کانسیپٹ میں سوچنے میں بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں, لیکن جب آپ ایکچولی ان کو کرتے ہیں تو تھوڑی سی شاید عجیب و غریب دکھتی ہیں. جیسے کہ بھارت میں ایک رواج شروع ہوا کہ میں ماسک پہنا ہوا ہے, آپ مجھے کیسے پہچانیں گے, تو کیوں نہ میں اپنی شکل کا ہی ماسک بنا لوں. تو جیسے آپ یہ بھائی دیکھ رہے ہیں, یہ ڈیزائن بھی کر رہے ہیں اور خود استعمال بھی کر رہے ہیں. اگین جیسے میں نے کہا کانسیپٹ بڑا مزیدار ہے, لیکن جب آپ ان کو پہنتے ہیں تو تھوڑا سا میری نظر میں عجیب دکھتا ہے. ذرا دیکھ لیں کہ پہنتے ہوئے یہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں. اگلی چلیں, یہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے کسی انسان کی شکل اتار کے کوئی سیریل کلر ٹائپ بندہ ہے اور بڑی خوشی سے اپنے ہاتھوں میں اس کی چمڑی پکڑی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ ظاہر ہے کہ اس کو مزید جوک بنا لیتے ہیں کہ یار اگر پہننا ہی ہے, اگر اپنے آپ کو بھیانک دکھانا ہی ہے, اگر مذاق کرنا ہی ہے تو صحیح طرح مذاق کر لیں. اس طرح کے اور بھی ہیں. ذرا نیکسٹ جائیں. یہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ بندہ آپ کی طرف آ رہا ہے کسی کراؤڈ میں تو آپ کا کیا ریاکشن ہوگا. میں تو وہاں سے کٹ کے بھاگ جاؤں. اور جی ہاں, اور اگر آپ خاتون ہیں اور آپ نے کبھی سوچا کہ یار کیوں نہ میری داڑھی ہو, تو آپ بے شک داڑھی نہ اگائیں, یہ تھوڑا مشکل ثابت ہوگا, لیکن آپ داڑھی کا ماسک ضرور پہن سکتے ہیں. اچھا, میں ان کا تھوڑا سا مذاق اڑا رہا ہوں, لیکن اس کا ایک فائدہ ہے. اگر آپ نے بالکل ایک ایکوریٹ ماسک بنایا اپنی شکل کا, تو جو زیادہ امیر لوگ ہیں, اس پر چلے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ جو ماسک ہے اگر آپ کو تھوڑا عجیب لگ رہا ہے, یہ اس کا ایک ایکچولی بہت بڑا فائدہ ہے. یہ آگے پلاسٹک لگی ہوئی ہے, تو نہ صرف آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن جو ڈیف لوگ ہیں, جو سن نہیں سکتے یا سننے سے قاصر ہیں, وہ لپ ریڈنگ کر سکتے ہیں. تو جو ڈیف لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ ماسک کافی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. ایک اور فائدہ جس کے بارے میں ابھی آپ کو میں بتا رہا تھا, وہ یہ ہے کہ جن کی جو فیشل ریکگنیشن پہ کام کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ بڑا جو مہنگا قسم کا پتہ نہیں 2.5-3 لاکھ روپے کا جو آئی فون آیا ہے, اس میں آپ کو فنگر پرنٹ یا کوڈ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف اپنی شکل دکھائی اور وہ فون ان لاک ہو گیا. لیکن ماسک کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. تو کچھ جو بہت ہی ایکوریٹ ماسکس بنے ہیں وہ فیشل ریکگنیشن کو بھی کھول سکتے ہیں, کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ ہیں غریبوں کے ماسک. ایون وہ جو LED والا ماسک ہے وہ بھی غریبوں والے ماسک ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار اب میں وہی ماسک پہنوں جو پوری عوام پہن رہی ہے, تو یار یہ میرے لیے اچھا نہیں رہے گا. تو اگین بھارت کی جانب چلتے ہیں جہاں پر ڈائمنڈ ماسکس اب بن رہے ہیں. ذرا ڈائمنڈ ماسک دکھائیں. ایک جویلری شاپ نے کہا کہ یار دیکھیں ماسک بھی دکھانا ہے اور تھوڑا سا مطلب ٹشن بھی اپنی دیکھ رہے ہیں, ایڈورٹائزنگ بھی کرنی ہے دی خوشحال بھائی کی. تو یہ ظاہر ہے اس کے اوپر ہے تو نارمل ماسک, لیکن اس کے اوپر ہیرے لگائے ہوئے ہیں. تو کم از کم اس کا ایک یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ہر جگہ اپنا ماسک چھوڑ کے نہیں جائیں گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ کوئی تقریباً 1.5-2 لاکھ کا ماسک ہے. ظاہر ہے اس کی جو مارکیٹ ہے وہ زیادہ ویڈنگ انڈسٹری کی طرف جاتی ہے کہ اگر کسی نے بیٹھنا ہے, دلہن نے بیٹھنا ہے, تو وہ نارمل سرجیکل ماسک کے ساتھ تو نہیں بیٹھے گی, وہ ہیرے والے ماسک کے ساتھ بیٹھے گی. لیکن یہ بھی کچھ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں پونے میں ایک جویلر صاحب ہیں, انہوں نے کس طرح کا ماسک بنایا ہے. ذرا یہ آخری ماسک ذرا دکھا دیں اسکرین میں. جی ہاں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ 100% سونے کا ماسک ہے. اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ سونے کی قیمت کہاں پہنچی ہوئی ہے. تو یہ ماسک میرا خیال ہے کہ تقریباً 4-4.5 لاکھ سے کم نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ بھائی کی دوسری تصویریں دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ 15-20 تولہ تو اس نے صرف اپنی انگلیوں پر ہی پہنا ہوا ہے. تو بھائی ایسا ماسک بنا سکتا ہے. کاش میرے پاس بھی ہوتا, تو اور کچھ نہیں تو اس کے ماسک کو لے کے میں ہی بھاگ جاتا. اور بھاگنے کی بات ہوئی تو شو کا وقت بھی ختم ہوا جاتا ہے. اجازت دیجیے, خدا.